بسم الله الرحمن الرحيم. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ہاں ادھر آتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے. یہ جو سوال آپ کے اور میرے درمیان چل رہا ہے، تو یہ سوال استاد محترم حافظ علامہ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ باری سے بھی کیا گیا تھا. سوال محمد یونس شاکر جو نوشہرہ ورکاں کے ہے اس نے کیا تھا. پہلے جو ہے سوال کی طرف آتے ہیں. جواب جو استاد محترم نے دیا وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. سوال کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے، میت کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو روح جسم میں واپس لوٹائی جاتی ہے. سوال و جواب کے لیے، سوال و جواب کے بعد روح جسم میں رہتی ہے؟ اگر نہیں رہتی تو پھر کہاں جاتی ہے؟ کیا جب جسم کو راحت یا عذاب ہوتا ہے تو روح جسم میں ہوتی ہے، یا روح کا جسم سے کوئی تعلق ہوتا ہے، یا روح کو علیحدہ عذاب ہوتا ہے اور جسم کو علیحدہ؟ تو استاد محترم نے دو ٹوک جواب دیا اس میں. حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ باری فرماتے ہیں، قبر اور برزخ، قبر اور برزخ میں ثواب و عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے. یعنی یہ دونوں ہی جواب ہو گئے نا. ایک تو سوال تھا آپ کا کہ عذاب ہوتا ہے روح کو قبر میں، ٹھیک ہے، تو یہ ثواب اور عذاب کی بات ہو رہی ہے. تو استاد محترم نے بہت اچھا جواب دیا، قبر اور برزخ میں، قبر اور برزخ میں، ٹھیک ہے، ثواب اور عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے. جی کئی بندے سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ کیفیت کیا ہوگی. تو قبریہ اور برزخیہ اس کی کیفیت جو ہے نا ہمارے ادراک سے بالا تر ہے. میں اس مسئلے کو اگر سمجھاؤں تو یوں سمجھاؤں گا کہ میں نے بھی اور آپ نے بھی بے بہا مرتبہ یہ بات علماء اکرام سے سنی ہے بہت مرتبہ کہ فرشتے جو ہیں وہ روح قبض کرنے آتے ہیں، فرشتے. اور کبھی یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ فرشتہ روح قبض کرنے آتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ فرشتے جمع کا ہے اور فرشتہ واحد ہے، ٹھیک ہے. اچھا، فرشتے جب بولا جاتا ہے نا تب وہ اس بات پہ بولتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی سناتے ہوتے ہیں کہ ایک بدبخت بندے کی جب روح قبض کرنی ہوتی ہے تو اس کے 360 جوڑ ہیں، ٹھیک ہے. اس کے جوڑوں کے اندر فرشتے بیٹھتے ہیں اور اس کو مطلب کہ ٹھوکریں لگا لگا کے، پنجابی میں کہوں تو وہ گجے مار مار کے، ٹھیک ہے. اور اس سے بھی الفاظ ایسا بولوں کہ جو عجیب ہو، ٹھڈے مار مار کے وہ بدبخت جو نیک بندہ نہیں ہے، برا بندہ ہے، اس کی روح کو نکالتے ہیں. تو ٹھڈے کس کو پڑے؟ روح کو پڑے نا. ابھی تو یہ قبر میں نہیں گیا، ابھی تو اوپر ہی ہے، تو روح کو ٹھڈے پڑ رہے ہیں. جسم تو پہلے ہی موت، جان نکلنے کی وجہ سے تکلیف میں ہے، تو یہاں ابھی قبر سے باہر ہے. جسم کو اور روح کو تکلیف تو پہلے ہی ہونا شروع ہو گئی ہے. تو قبر میں تو بالاولیٰ پھر دونوں کو ہی برداشت کرنا پڑے گا. قبر میں جسم کو اور روح کو دونوں کو ہی یہ مشکلات سے گزرنا پڑے گا. دونوں کو ہی ثواب ہوتا ہے، دونوں کو ہی جزا ملے گی، دونوں کو ہی راحت ملے گی، دونوں کو ہی سزا ملے گی. اور یہ کس بل بوتے پہ ہوگا؟ اگر اچھے عمل ہوں گے تو جسم اور روح کو راحت ملے گی، سکون ملے گا. اور اگر برے اعمال ہوئے، اللہ کی ناراضگی والے عمل ہوئے، دنیا میں لوگوں کو ستاتا رہا اور نمازیں نہ پڑھتا رہا، تو پھر عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، پھر جسم اور روح کو سزا ہوگی. اللہ تعالیٰ اس بات کو بھائی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں.